نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی اپنی کائنات میں کچھ عادتیں ہیں، ان کی کچھ سنتیں ہیں۔ ایک سنت اب تعالی شانہ کی یہ ہے کہ وہ جن اوصاف کو پھیلانا چاہتے ہیں اس کو بڑھاتے ہیں، اس کو وسیع کرتے ہیں، تو اس کا ایک مرکز بناتے ہیں، اس کا ایک سرچشمہ بناتے ہیں، مصدر بناتے ہیں جہاں سے وہ چیز نکلتی ہے۔ جیسے اللہ تعالی شانہ نے روشنی کا ایک مرکز بنایا ہے جہاں سے ساری کائنات کو روشنی، ساری دنیا کو روشنی سپلائی ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالی شانہ نے آگ دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے آگ کی چیزیں، جن چیزوں میں آگ شامل ہوتی ہے، جن موالید میں، ان کو پھیلانے کے لیے آگ کا ایک مرکز بنایا ہے، ایک مصدر ہے اس کا۔ ہواؤں کے نظام کے لیے ہواؤں کا ایک مرکز ہے، مصدر ہے۔ پانی کے لیے پانی کا ایک مصدر ہے، جہاں سے پانی سپلائی ہوتا ہے، پانی کا سسٹم چلتا ہے، چیزوں میں پانی پہنچایا جاتا ہے، درختوں میں پہنچایا جاتا ہے، کھیتوں میں پہنچایا جاتا ہے، بادلوں سے برسایا جاتا ہے۔ ایک مگر اس کا ایک مرکز بنایا انہوں نے۔ اس لیے آگ کی ایک دنیا ہے، پانی کی ایک دنیا ہے، ہوا کی ایک دنیا ہے، روشنی کی ایک دنیا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے پوری کائنات میں ان کی بندگی کا، ان کے لیے عبدیت کا اور ان کے لیے عبادت کا ایک مرکز بنایا ہے، ایک مصدر ہے جہاں سے وہ چیز صادر ہوتی ہے۔ اور وہ ہیں آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مصدر عبادت ہے، وہ سب سے بڑا خزانہ عبادت کا، سب سے بڑا خزانہ تواضع کا، عاجزی کا، اللہ تعالیٰ کے لیے اظہار اللہ کی عظمت کو ظاہر کرنے اور اپنی عبدیت کو ظاہر کرنے کا وہ حضور ہیں۔ اور علماء نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے کہ یہ کائنات کا نظام اسی عبدیت کے اظہار کے لیے ہے، چونکہ اللہ کے پاس جو چیز نہیں تھی وہ یہی تھی، چونکہ عبدیت نہیں ہے، وہاں پہ بندگی نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے۔ حق تعالی شانہ صفات کمال کے جامع ہیں، بڑائی کی صفات کے جامع ہیں، خدائی کی صفات کے جامع ہیں۔ وہاں عاجزی کا کیا سوال ہے؟ وہاں عجز و انکسار کا، ذلت کا، کسی کے سامنے ہاتھ ماتھا ٹیکنے کا، وہاں کیا سوال ہے؟ وہ چیز ان کے کارخانے میں نہیں تھی، وہاں پہ وہ چیز ہی نہیں ہے۔ ہمارے استاد حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اللہ کے پاس جاؤ تو وہ جب تم مہمان جاتے ہو کسی کے پاس تو یہی دیکھتے ہو کہ بھئی ایسی چیز لے جائیں جو اس کے پاس نہیں ہوگی، اس کو کام آ جائے گی، اس کو خوشی ہو جائے گی۔ ایسی چیز لے جانے کا اہتمام کرتے ہو اگر اللہ نے پاسبل کیا ہے، ممکن بنایا ہے آپ کے لیے، وسائل ہیں، ویسے چیز ویسی میسر ہے۔ ہاں بھئی یہ چیز لے جائیں گے، یہ چیز وہاں نہیں ہوتی، ہاں بھئی یہ چیز دیں گے، یہ چیز وہاں نہیں ہوتی۔ مزاج ہے ہم سب کا، انڈیا پاکستان کے لوگ جب بھی انڈیا پاکستان جاتے ہیں یہاں سے تو ایسی چیزیں بازار میں اٹھاتے ہیں شاپنگ کے وقت، ایسی بھی چیزیں اٹھاتے ہیں جو اور ان کے کام کی بھی ہیں، لیکن اگر ایسی کوئی چیز مل جائے نا تو وہ بہت
یہ ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ جب تم اللہ کے دربار میں جاؤ تو ایسی چیز تحفے میں لے جاؤ جو وہاں نہیں ہے، اور اللہ کے پاس کون سی چیز ہے جو نہیں ہے؟ تو بولے وہ عاجزی نہیں ہے، تواضع نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، کیونکہ وہ اس سے غنی ہے، وہ اس سے سبحان ہے۔ اسی لیے بندہ جتنا عاجزی اختیار کرتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من اللہ تعالی فی السجود، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، بندہ اللہ تبارک و تعالی سے سب سے قریب جو ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ سجدے میں آدمی اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، چونکہ یہ اپنی تواضع کی اور عاجزی کی حد پہ آ گیا۔ انسان کے پاس اپنی عاجزی ظاہر کرنے کے لیے اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، اور کیا کر سکتا ہے؟ آخری حد ہے یہ، اس لیے نماز میں عاجزی کی آخری حد سکھائی گئی، سرنڈنگ کی آخری حد بتائی گئی۔ بس سر ڈال دیا آپ کے قدموں میں، پیشانی رکھ دی زمین پہ، ماتھا اور جناب والا ناک رگڑ رہے ہیں آپ کے لیے۔ کیا بادشاہ، کیا فقیر، کیا امیر، کیا غریب، کیا تاجر اور کیا مستاجر، کیا پڑھا لکھا اور کیا بے پڑھا لکھا، کیا عالم، کیا جاہل، کیا ولی اللہ، کیا صحابی، کیا نبی، آپ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ سجد لک وجہی، سجد لک انفی، سجد لک عینی بصری، سجد لک سمعی، سجد لک مخی۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جو چیزیں فرمایا کرتے تھے اس میں یہ دعا بھی ہے، یا اللہ میرا دماغ آپ کے لیے سجدے میں ہے، میری آنکھیں آپ کے لیے سجدے میں ہے، میرے کان آپ کے لیے سجدے میں ہے، میری سماعت آپ کے لیے سجدے میں ہے، میری زبان آپ کے لیے سجدے میں ہے۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ ہے۔ اسی لیے نماز جو ہے نا اس میں شعور لانا بڑا اہم ہے۔ شعوری نماز، عادت والی نماز نہیں، روٹین والی نماز نہیں، جس کے اندر کوئی روح نہیں، جس میں کوئی خشوع نہیں، جس میں کوئی جذبہ شامل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبدیت کا، بلکہ شعوری نماز کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ اگر ایک آدمی کیا کر رہا ہوں کہ صحیح فیلنگ کے ساتھ میں سجدہ کرے گا، بار بار کرے گا، فرض میں بھی کرے گا، سنت میں بھی کرے گا، نفل میں بھی کرے گا، صبح بھی کرے گا، دوپہر بھی کرے گا، سپہر بھی کرے گا، شام میں بھی اور پھر اس کے رات میں بھی، پھر فجر ہوتے ہی، اور مسلسل کرتا ہی رہے گا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا کیا مقام ہوگا، تواضع کا، اس کی عاجزی کا، اس کی خوش اخلاقی کا، اس کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا، کہ کس قدر فرما برداری کا جذبہ اس کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فحشاء و منکر سے باز کر دے گی، روک دے گی۔ نماز فحشاء و منکر سے روک دیتی ہے۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ان الصلاۃ تنہا میں، تنہا جو ہے ویسے عربی میں روکنے کے معنی میں ہے، لیکن اردو کا جو تنہا ہے وہ بھی یہاں پہ چلتا ہے، بولتے تھے مذاق کرتے ہوئے، وہاں تنہا نماز جو ہے وہ یہ کام کرنے کو کافی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ سجدہ کر رہے ہیں، اور سجدے میں بندہ سب سے قریب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو عاجزی وہ صفت ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے کی ہے، وہ ہماری ذمے میں ہے، وہ چیز وہاں پہ ہے نہیں، وہ چیز عاجزی وہ نہیں، عاجزی کا کارخانہ وہاں نہیں، عبدیت یہاں ہے۔ اس کا مصدر جو ہے، اس کا منبع، اس کا سرچشمہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے، اور اسی لیے جتنی عبدیت کا کمال ہے وہ آپ پر ختم ہوتا ہے۔ اصل چشمہ وہ ہے، انتہا ہے عبدیت کی، کمال ہے عبدیت کا۔ سارے پیغمبروں میں عبدیت کا فیض آپ کا ہے، سارے صحابہ میں آپ کا ہے، سارے اولیاء میں آپ کا ہے، سارے فرشتوں میں آپ کا ہے، سارے انسانوں میں آپ کا ہے۔ عبدیت کا مصدر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے،
اور انسان کو پیدا کیا گیا ہے عبدیت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنات کو اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ عبد بنے. پھر عبد بننے میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک عبادت کرنا جو انہوں نے اپنی عبادت کے طریقے بتائے. ایک اپنی ضرورتوں میں ان کے غلام بن کے رہنا. عبدیت میں دو حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ہے کہ جو عبادت انہوں نے لگائی وہ پوری کرنا. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، طواف ہے، قربانی ہے، نذر ہے، اعتکاف ہے. یہ سالڈ عبادتیں ہیں. یہاں پہ ان کا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو دنیا میں آپ اس کا کچھ دیکھنا چاہیں تو باضابطہ جوڑ کے نہیں بتا سکتے کہ یہ اس کا ہے. ان کا حق ہے، ایز اے رائٹ انہوں نے مقرر کیا کہ یہ عبادت ہے میری، مال سے بھی جان سے بھی، دونوں کی ملا کر بھی. ایک عبادت ہے یہ. اور ایک یہ ہے کہ اپنے ضرورتوں میں، حاجتوں میں، چاہتوں میں، خوشیوں میں، غمیوں میں غلام بن کے رہنا. عبدیت کا یہ ایک پارٹ ہے. عادتوں میں، طور طریق میں، کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں غلام بن کے رہنا. دنیا سجن المومن. دنیا مومن کا قید خانہ ہے. قید خانے کے اندر کیا کام ہوتے ہیں؟ 4 کام ہوتے ہیں. جو دیا وہ کھانا، جہاں رکھے وہاں رہنا، جو پہنایا وہ پہننا، جو بولے وہ سننا جیلر کی طرف سے. یہ 4 کام ہیں، 4 کوالٹی ہیں قیدی کی. مومن کا قید خانہ ہے تم اپنی رہائش میں، تم اپنے لباس میں، تم اپنے کھانے پینے میں، تم اپنی ایکٹیویٹیز میں جیسا بولے ویسا کرو. اس کو کہتے ہیں عبودیت. تو ایک ہے عبادت اور ایک ہے عبودیت. دونوں کو ملا کے ہوتا ہے عبد. عبد شدن، بندہ بن جانا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ بندے بنے. عبدیت کے لیے پیدا کیا. تو اس لیے عبدیت کا جو کمال ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. باعتبار کوالٹی کے، عرفہ مقام کے، جو حق ہے عبدیت کا، ویسے اللہ جل جلالہ وعظم شانہ، اس کے اعتبار سے تو کوئی عبدیت کا ایک فرض حق ادا نہیں کر سکتا. اسی لیے خود حضور نے فرمایا کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت. عبادت ہم نے ایسی نہیں کی جیسے کرنا چاہیے. مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حق کا ادا کرنا قرار دیتے ہیں. یہ بھی عبدیت کا ہی حصہ ہے کہ یہ اعتراف کرنا. اصل میں وہ بھی عبدیت کے کمال کی وجہ سے ہی ہے. وہ جملہ بھی، وہ بات بھی، وہ فیلنگ بھی. وما عرفنا کا حق معرفتی. جیسے آپ کو پہچاننا ہے ویسے پہچانا نہیں، اور جیسے بندگی کرنی ہے ویسے بندگی ہوئی نہیں. چونکہ اگر بولے کہ نہیں جیسے پہچاننا ہے ویسے پہچان لیا، جیسے بندگی کرنی ہے ویسی بندگی کر دی، یہ عبدیت کا ہے بھائی. یہ عبدیت نہ ہوتی. وہ بھی عبدیت ہی کا کمال ہے اصل میں. اس کو صوفیہ نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ ولادت محمدی کا راز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانے کا راز کیا ہے؟ یہ راز ہے. تو سیرت محمدی کا راز کیا ہوگا؟ وہ یہی ہوگا. آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا راز یہ ہے. اب اگر امت یہ نہ کرے بقیہ سب کرے، یہ کام نہ کرے بقیہ سب کرے، سب دنیا کو پتا ہے اس کا ریزلٹ کیا ہے. پسند کی جانے والی بات ہے یا نہیں پسند کی جانے والی بات ہے. یہ اصل چیز کرنے کی میرے دوستو بھائی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوری کائنات میں سب سے بڑے عابد ہیں، سب سے بڑے زاہد ہیں، سب سے بڑے ڈرنے والے ہیں اللہ سے، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے والے ہیں. انا اعلمکم واتقاکم باللہ.
میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے والا ہوں. امت کو سمجھایا گیا. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے تھے، سجدہ کرتے تھے، اتنا لمبا اتنی لمبی دیر تک نماز پڑھتے تھے کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا. دھوپ میں، سائے میں، سردی میں، گرمی میں، بارش میں، خشکی میں، رات میں، دن میں، خلوت میں، جلوت میں، اندھیروں میں، اجالوں میں، تنہائیوں میں، لوگوں میں، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عبدیت تھی. اسی لیے سورہ بنی اسرائیل جو ہے، واقع معراج میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو ہی سراہا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے گئے، کیونکہ وہ بندہ واقعی وہ بندہ پورا بندہ ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ ہیں وہ باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سے متعلق ایسی ہیں کہ جو بظاہر لوگوں کو خلجان میں ڈالتی ہیں. جیسے مثلا لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ آسمان و زمین کی کائنات کی وجہ تخلیق آپ ہیں. اصل میں وجہ تخلیق عبادت ہے. عبادت میں کمال کا سب سے وصف کامل جو ہے وہ آپ کے پاس تھا، تو آپ ہی مقصود ہوئے نا وہاں پہ. مفہوم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے بات وہی ہے. اور مخلوق جہاں سے شروع ہوئی اس کو عبدیت سکھائی گئی، تو اس لیے سب سے پہلے نور کس کا پیدا کیا گیا؟ آپ کا پیدا کیا گیا. اول ما خلق اللہ نوری، یا جابر ان اول ما خلق اللہ نور نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث شریف مصنف عبد الرزاق کی ہے اور صحیح ہے. پیدائش میں سب سے اول، ظہور میں سب سے آخر. اور اسی سے پتا چل گیا کہ آپ آخر میں سب کیوں بھیجے گئے. وصف کامل کو آخر میں ظاہر کرنا تھا سب کو. اور اسی سے پتا چل گیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر مزید کیا ہے بھائی؟ آپ کے خاتم النبیین ہونے کا، آپ کے اس دنیا میں آخر میں ظاہر ہونے کا، اور آپ کے نور کے سب سے پہلے پیدا کیے جانے کا، اور آپ کے انبیاء کرام کی امامت کرنے کا، اور آپ کے ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے جانے کا. یہ سب راز جو ہے وہ اس پوائنٹ میں گھوم جاتا ہے، آ جاتا ہے، سمٹ جاتا ہے. کیونکہ یہ سب چیزیں اسی سے ریلیٹڈ ہیں اصل میں. کیونکہ وصف کمال جو ہے سب سے ہائر اور سب سے جو ہے ہائیسٹ جو معراج ہے عبدیت کی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں. اور جیسے نبی ہوتے ہیں اس کے فیوز اور برکات ویسی امت میں ہوتی ہیں. اسی لیے یہ امت سب امتوں میں خیر ہے، افضل ہے، اشرف ہے. دنیا میں آنے میں آخر میں ہے، آخرت میں جنت میں جانے میں اول ہے. سب سے پہلے انعام تو بڑے کو دیا جاتا ہے پہلے. بھائی سب سے پہلے ان کو ہے، آئے دنیا میں آخر میں. اور چونکہ ان کے وصف میں کوالٹی ویسی ہے تو ان کو بہت دن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں جیسے ہزار سال، 1,500 سال، 2,000 سال رکھا گیا تھا کہ بھائی دکھاؤ کچھ جوہر، کرو عبادت، کرو بندگی. یعنی کہ یہ امت جو کمپنی کا جو سب سے بڑا ہوتا ہے مینیجر، فیکٹری کا جو ماہر ہوتا ہے، اور انجینئروں میں جو سب سے بڑا ہوتا ہے، سب نیچے والے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو بڑا بھی ویسے ہی پھوڑا جھونک رہا ہوتا ہے کہ اس کو آ کے ذرا ادھر ٹھک ٹھک ادھر ٹھک ٹھک کر کے رائٹ لگانا ہوتا ہے خالی. اور تنخواہ اس کی سب سے بڑی، فیسلٹیز اس کو سب سے زیادہ، بینیفٹس اس کو سب سے زیادہ، بینیفٹ سب سے زیادہ ہیں، کام سب سے کم ہے. ہم کو جو کام دین کا ہے وہ پہلوں کے مقابلے میں بہت کم ہے، نہیں کے جیسا ہے، بہت تھوڑا کام ہے. اپنے کو ہم نے اپنے کو لگایا ہے غلط انوائرمنٹ میں اور گروتھ ہوئے ہیں غلط انوائرمنٹ میں، غلط ماحول میں. تو جب بھی کوئی دین کی بات سامنے آتی ہے تو لگتا ہے ہوش، یہ کیا ہو گیا، یہ پرابلم کھڑا ہو گیا ہے. دین بڑی مشکل چیز ہے. ایک آدمی کو دین کا ماحول شروع سے دیا جائے، دین کے کام میں اس کو رکھا جائے، اس کے لیے دین کتنا ایزی ہے، کتنا آسان ہے، اور کتنا اس میں اس کو مزہ ہے، راحت ہے. چونکہ ہم خیر الامم ہیں، اشرف الامم ہیں اور خیر امت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس لیے کام ایسا دیا ہے. تو جس کو جتنا زیادہ شرف حاصل ہے اس کو اتنا زیادہ وفادار ہونا چاہیے کہ بے وفا ہونا چاہیے.
غدار ہونا چاہیے. جس کے ساتھ اتنی نظر کرم ہے، نظر عنایت ہے، اس کو اپنے نبی کی غلامی میں کیسے شیفتہ اور فریفتہ ہونا چاہیے. بالکل قربان، کسی چیز کو نہیں قبول کریں گے اس کے علاوہ، سوائے نبی کی غلامی کی اور کوئی چیز ہمارے لیے نہیں ہے بھائی. ہم نہیں مانتے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارا دل قبول ہی نہیں کرتا اس چیز کو. نبی کی غلامی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نبی کی امتی ہیں، اور ایسے نبی کی امتی ہیں، اور ایسے امتی اللہ نے ہمیں بنایا ہے. تو نبی کے علاوہ اور کیا چیز میں خوشی ہوگی؟ کلچر میں، تہذیب میں، تمدن میں، عادتوں میں، خوشیوں میں، خوشی منانے میں، شادی کرنے میں، تقریبات میں، فنکشنز میں. ہمارے نبی کا طریقہ یہ ہے نا، بس قصہ ختم. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بھائی، نہیں چلتی. معافی چاہتے ہیں، ارے یار اس میں تو کچھ مزہ ہی نہیں آئے گا، بھاڑ میں جائے مزہ. آپ کے پاس ذوق ہی نہیں ہے تو مزہ نہیں آئے گا. اگر ذوق ہو آدمی کے پاس میں تو اس کو ہر چیز میں مزہ آتا ہے، ہر چیز میں لذت ہے. اگر دل میں مزہ ہو، بہت ہی جگری دوست، بہت ہی محبت والا، برس ہا برس کے بعد ملاقات ہوئی، جس کے لیے آپ بےتاب تھے، آپ گئے اس کے پاس اور اس نے ایک بسکٹ کا پوڑا نکالا. کہنے لگا یار یہ لا کے ایکسپائر تو نہیں ہوا، لیکن لا کے بہت دن ہو گئے، یہ میں پاکستان سے آتے ہوئے لے آیا تھا. آپ کو مزہ آئے گا نہیں آئے گا باسی بسکٹ کھانے میں؟ ارے نہیں کیا بات ہے، واہ واہ واہ، یہ واہ تو زمانے کے بعد ملی ہے، اس میں تو بڑا مزہ ہے. اصل مزہ وہ دوستی کا ہے، اصل مزہ اس ریلیشن اور تعلق اور محبت کا ہوتا ہے. یہ ہے وجہ اولیاء اللہ کو سوکھے ٹکڑوں میں جو مزہ آتا ہے، بادشاہوں کو مرغن کھانوں میں اور مختلف قسم کے ڈشیز میں اعلیٰ سے اعلیٰ وہ مزہ نہیں آتا، وہ اندر ہی نہیں ہے، آئے گا کہاں سے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے رازوں میں سے عبادت کا کمال ہے، اور عبادت کے کمال والے نبی کی امتی کو عبادت میں کمال، عبدیت میں کمال، عبودیت میں کمال پیدا کرنے کی فکر کرنا ہے. حق تعالی شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے جنہوں نے سنا.